من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 سے 16 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ مقدسہ سورۃ الفرقان کا آغاز اور ابتدا قرآن حکیم کے نزول کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وجہ نزول کے قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا اس سے ابتدا ہوئی تھی کہ نازل کرنے والی ذات برکت دہندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں، اور انہی نے حق و باطل میں جائز و ناجائز حلال و حرام میں فرق کرنے والی کتاب اپنے عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کی کہ تاکہ وہ ساری کائنات انسانی اور کائنات جنی کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں اور ان کو وہ باتیں بتائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، ان سے ڈرائیں جن میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ شامل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ برکت دینے والی جو ذات ہے زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، اور اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی اس حکمرانی میں کوئی اس کا شریک ہے. اور اللہ نے جو کچھ بھی کائنات میں بنایا اس کو ایک خاص اندازے میں بنایا کہ اس سے اچھا انداز ہو ہی نہیں سکتا تھا. جس چیز کو جیسے بنایا اس سے اچھی اور بہتر ہو ہی نہیں سکتی تھی. خیر، پھر دلائل توحید کے دیے اور اس کے بعد قرآن حکیم پر مخالفین کی طرف سے وارد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا. اور اب آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مخالفین نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، اور
مخالفین اسلام نے، مشرکین مکہ نے کہا کیا ہوا اس رسول کو، یعنی یہ کیسا رسول ہے، کیا ہوا اس رسول کو کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ یعنی رسالت تو ایک ایسا عظیم منصب ہونا چاہیے کہ رسول کھانے پینے سے بھی پاک ہو اور وہ عام لوگوں کی طرح ضروریات کے لیے بازاروں میں بھی چلے پھرے نہیں، بلکہ وہ تو مسجد ہی کے کونے میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ یعنی یہ رسالت کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کھائے پیے، شادی بیاہ کرے اور اس کو وہ تمام حاجتیں لائق ہوں جو عام لوگوں کو لائق ہوتی ہیں، دکھ تکلیف بھی اس کو ہو، جی بیمار اور تنس بھی وہ ہو۔ تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جس کو لائق ہو، جو عام لوگوں کو ہوتی ہیں، رسول کو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس کی شخصیت ان سب سے بالا تر ہونی چاہیے۔ یہ ان کا خیال تھا اور یہ خیال انبیاء کرام کے بارے میں تقریباً سابقہ اقوام میں رہا ہے۔ قوم سمود کا ذکر ہے سورہ قمر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے جیسے آدمی کی پیروی کریں، کہ یہ تو ہماری جیسا آدمی ہے، ماں باپ رکھتا ہے، باقاعدہ پیدا ہوا ہے، اس پر بچپن جوانی کے سارے ادوار آئے ہیں، اس کا رہن سہن ہماری طرح ہے، تو آخر کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتا ہے؟ تو یہ خیال میں نے کہا کہ تمام اقوام میں ہوا ہے اور یہی چیز اکثر لوگوں کے نبی کی رسالت پر ایمان نہ لانے کا وجہ بنی رہی کہ چونکہ یہ انسانی ضروریات رکھتا ہے اس لیے یہ انسان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا، یعنی ماورائے انسانیت کوئی مخلوق نبی ہونی چاہیے جس کو یہ ہوائجات نہ ہو۔ حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو نبی ہونا ہی وہی چاہیے جو جن سے انسانی سے تعلق رکھے اور ضروریات انسانی اس کو لائق ہوں، جبھی تو وہ امت کے لیے نمونہ بنے گا نا۔ اگر کسی اور جنس سے وہ تعلق رکھتا ہو تو وہ ایک دوسری جنس کے لیے کیسے کامل نمونہ بن سکتا ہے؟ تو اس لیے حقیقت یہ ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بھیجتے، کیونکہ یہی بات قرین قیاس ہے۔ لیکن چونکہ زمین میں تو انسان بستے ہیں، اس لیے ان کے پاس ہدایت کے لیے انسان ہی آنا چاہیے جو ان کی زبان میں ان کو سمجھا سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکے، کیونکہ غیر جنس سے استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ کامل نمونہ بھی نہیں بن کے پیش ہو سکتا۔ باقی بات یہ ان کا دوسرا خیال یہ تھا کہ کھانے پینے کے علاوہ نبی بہت مقدس ذات ہوتی ہے تو وہ بازاروں میں نہیں چلے پھرے، خرید و فروخت نہ کرے۔ یہ بات ایک جگہ میں اس لحاظ سے درست ہے کہ بازار مسجد کے مقابلے میں اچھی جگہ نہیں، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ خیر البقاع کون سی جگہ ہے اور شر البقاع کون سی جگہ ہے؟ زمین کے حصوں میں سے بہترین حصہ کون سا ہے اور بدترین کون سا ہے؟
تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے سوال کے جواب میں تھوڑا سا توقف کیا، فوری طور پہ جواب نہیں دیا کہ وحی نہیں آئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وحی آئی تو آپ نے بتایا کہ خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، اور پھر فرمایا کہ ابھی جبریل نے آ کر سوال کا جواب مجھے دیا ہے کہ بہترین حصہ زمین کا وہ ہے جس پہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، اور بدترین جگہ جہاں بازار ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد ذکر و اذکار کا مقام ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور بازار میں عموماً شور و شغب بھی ہوتا ہے، وہاں وعدے خلافیاں بھی ہوتی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہوتی ہیں، دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، ماپ تول میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے، تو کئی قسم کی خرابیاں بازار میں ہوتی ہیں۔ لیکن تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بازار کا رخ ہی نہ کرے، جائے ہی نہیں۔ یہ کام تو یقیناً برے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بازار میں ضروریات لینے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ کوئی چیز آپ نے بیچنی ہو، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہو تو آپ مارکیٹ جا سکتے ہیں، بلکہ بعض کام ایسے ہیں کہ اگر آپ بازار میں جا کر وہ کریں تو آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، جیسے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی بازار میں جا کر کلمہ توحید پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو کئی صحابہ کرام محض اس لیے بازار میں جاتے تھے تاکہ یہ کلمہ وہاں پڑھیں گے تو بہت اجر کمائیں گے، حالانکہ ان کو کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں۔ خادم نے کہا حضرت کوئی چیز خریدنی وریدنی تو آپ نے ہے نہیں ہے، تو بازار جانے کا کیا فائدہ ہے، یعنی کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی، ہم جا کر بازار میں لوگوں کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ یوں ہی پلٹ کے جو ہمیں جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، وہ بھی کمائے گا۔ تو کیوں ہمارا کام نہیں ہے؟ جاؤ نیکیاں کما کے آتے ہیں، پھر واپس آ کے مسجد میں بیٹھ کے درس و تدریس بھی کر لیں گے۔ تو بے شک بازار ایک اچھی جگہ نہیں مسجد کے مقابلے میں، تاہم اس کو اچھا بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ ذکر و اذکار کریں، کلمہ توحید پڑھیں، کسی کو سلام کریں۔ تو مطلقاً ایسا مقام نہیں کہ جہاں جانا سراپا شری شر ہو، یعنی جیسے کہ مشرکین نے سمجھ رکھا ہے کہ نبی کا کیا کام ہے بازار میں۔ تو نبی بازار میں ضروریات لینے کے لیے جا سکتا ہے، اور نبی کا جانا اور کئی خیر اور بھلائی کے کاموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ چیزیں جن کو تم نبوت کے منافی سمجھتے ہو، یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں، یہ انسانی لوازمات میں سے ہیں، اور نبی چونکہ انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ لوازمات لازماً اس کو بھی پیش ہوتے ہیں، یہ اس کے منافی نہیں ہیں۔ پھر کہتے تھے لولا انزل الیہ ملک، اچھا تو چلو انسان ہی نبی صحیح، تو کم از کم اس کی تائید کے لیے اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ فرشتہ تو ہونا چاہیے۔ تو لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ جی فیکون معہ نذیرا، کہ وہ فرشتہ بھی اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے ڈراتا اور خود اس کی تصدیق کرتا کہ یہ خدا کا نبی ہے، اور جب نبی لوگوں کو ڈراتا تو فرشتہ بھی تائید کرتا۔
تو بھی ہم مان لیتے کہ چلو یہ ایک بالا شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، چلو خود فرشتہ نہ صحیح لیکن کم از کم ساتھ فرشتہ تو ہے۔ تو اس بات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے شروع میں دے دیا ہے کہ اگر ہم فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے یا رسول کی تائید کے لیے فرشتہ بھیجتے تو دو باتوں میں سے ایک ہوتی، کیونکہ فرشتہ نورانی مخلوق ہے، اس کو تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتا، تو یا وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتا تو اس کے دیکھنے کی کسی کو سکت ہی نہیں۔ فرشتے کو کوئی دیکھ لے جی، وہ تو صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، ایک مرتبہ فضائے مکہ میں اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر اصلی مکہ، اور کسی نے اور خود حضور نے بھی کبھی کسی فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ فرشتہ جب آیا انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا۔ تو اب اگر کوئی فرشتہ حضور کے ساتھ آتا تائید کے لیے یا نبی بنا کر بھیجتے تو اصلی شکل میں تو اس کا دیکھنا ہی ممکن نہیں تھا، لازماً اس کو انسانی لباس میں بھیجتے، اور جب انسانی لباس میں آتا تو ان کا پھر وہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، اس کی بات ہم کیوں مانیں جی؟ تو اس لیے ہم نے سرے سے فرشتے کو بھیجا ہی نہیں، یعنی ان کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے۔ نبی کے پاس تو بہرحال وہ آتا ہے، ان کے لیے ہم نے نہ نبی کے ساتھ فرشتہ بھیجا نہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا۔ اصلی شکل میں بھیجتے تو یہ دیکھ نہ سکتے، اور دوسری شکل میں بھیجتے تو اعتراض پھر وہی ہوتا۔ تو خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دیگر انبیاء کرام پر ایمان محض اس لیے لانا کہ انسانی برادری سے ہیں، فرمایا کہ یہ غیر معقول اعتراض ہے، غیر معقول اعتراض ہے، اور معقول بات یہ کہ ان کو انسان ہی ہونا چاہیے، اور نبوت کے لیے یہ چیزیں منافی نہیں کہ وہ کھاتا پیتا کیوں ہے، وہ رہتا سہتا کیوں ہے، وہ سوتا جاگتا کیوں ہے وغیرہ۔ نبوت کے لوازمات میں سے ہے اعلیٰ ترین علم کا حامل ہونا، جی، اعلیٰ ترین اخلاق سے متخلق ہونا، بہترین کردار کا حامل ہونا، یہ چیزیں ہیں نبی میں دیکھنے کی کہ اس کا علم کتنا مضبوط ہے، کتنا اٹل ہے، کتنا یقینی ہے، کیونکہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ وحی الہی کا علم ہوتا ہے، اور وحی کا علم 100% صحیح ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی دنیا میں علم ہیں وہ ظنی ہیں، یقینی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبی کا علم یقینی ہے۔ تو ایک بات تو یہ دیکھنی ہے نبوت کے لیے کہ علم یقینی ہے، نبی جو بات کہتا ہے آخر دم تک اس پہ ڈٹا رہتا ہے، اس میں ترمیم اور تبدیلی نہیں، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ دوسری یہ چیز دیکھو کہ وہ سب سے بلند اخلاق پر فائز ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالیقین بہت بلند اخلاق کے حامل ہیں، جہاں سے آگے کوئی اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کی سیرت اور کردار جو ہے اس پہ دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کا کردار مجروح ہے، دشمن بھی مانتا ہے کہ بڑا با کردار ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ وہ انسان ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے جی، کسی کا داماد ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا پوتا ہے، اس کو نہیں دیکھو، یا کھاتا پیتا ہے یا بازار میں جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں نبی میں دیکھنے کی،
یہ تو تم دیکھتے نہیں ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بخار ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے ہاتھ رکھا تو بڑا شدید بخار تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آقا آپ کو تو بہت شدید بخار ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں ابن مسعود، مجھے تم سے ڈبل بخار ہوتا ہے، تمہیں جتنا بخار ہوتا ہے اس سے دگنا بخار مجھے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھ کے کہا کہ حضور تو پھر آپ کو ثواب بھی تو زیادہ ملتا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ابن مسعود یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، جب ابتلا زیادہ ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام ان ساری چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں جن سے اور لوگ ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء ان سے کوئی زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا حوصلہ بھی تو بہت بڑا ہے نا، ان کی برداشت بھی تو بہت بڑی ہے نا، ان کی قوت مدافعت بھی تو بہت بڑی ہے نا، اور پھر یہ کہ اس پہ ان کا اجر و ثواب بھی تو بہت بڑا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے بھلا تو یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے کیوں جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ فرشتہ ہو۔ او یلقا الیہ کنز، چلو یہ بھی نہ صحیح، یہ بھی نہ صحیح، کم از کم اس پہ خزانہ کھولا جائے، خزانے کا دروازہ کھولا جائے، اس پہ خزانے نازل کیا جائے، جی یعنی ہماری طرح نہ ہو، اس کی مالی پوزیشن سب سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، اللہ اس کو ڈھیروں سارے خزانے دے تاکہ اس کی ممتاز طرز زندگی سامنے ہو، سب لوگ دیکھیں کہ واقعی اس کی زندگی ممتاز ہے تو یہ مقام بھی ممتاز رکھتا ہے، جس کے پاس خزانے ہوں۔ او تکون لہو جنت یاکل منہا، چلو سونے چاندی کے خزانے نہیں صحیح جی، کم سے کم ان کا ایک باغ تو ہو جس میں طرح طرح کے پھل ہوں، فروٹ ہو، اور جس سے یہ کھائے، تو اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، اس کا رہنا سہنا عام لوگوں سے لگژری ہونا چاہیے، تاکہ کہ واقعی یہ ایک بلند مقام کا حامل ہے۔ جیسے یعنی دنیا میں ہوتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہے تو اس کا ہاؤس سب سے ممتاز ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کے ہاؤسز جو ہے ممتاز ہوتے ہیں، تو یہ اتنا بلند مقام کا حامل ہے تو اس کے پاس بھی تو خزانے ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر ہوں، جی عمدہ سواریاں ہوں، پتہ چلے۔ تو جواب اس کا وہی ہے کہ یہ معیار رسالت نہیں، یہ معیار سے گری ہوئی باتیں تم کر رہے ہو۔ دنیا اور اس کی حقیقت ہی کیا ہے، یہ اس کی حقیقت ہی کیا ہے کہ تم اس کو نبوت کے لیے لازمی سمجھتے ہو، یعنی نبوت کا خاصہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی خاندان میں معزز خاندان کا فرد ہوتا ہے، نبی اپنی صورت میں بھی ممتاز، اپنی سیرت میں بھی ممتاز ہوتا ہے، یعنی علمی کمالات، عملی کمالات، خلقی کمالات میں سب سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ ہیں چیزیں معیار رسالت، اور تم نے ان چیزوں کو معیار بنایا ہوا ہے جو عام دنیا داروں کا معیار ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالم مخالف لوگوں نے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں تم تو بس نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پہ جادو چل گیا ہے، یہ سحر زدہ ہے، اس پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، یہ جبھی تو بے کی باتیں کرتا ہے، اس پہ تو کوئی جادو چل پڑا ہے، جی
پوری آبادی اور پوری قوم سے مخالف راستے پہ چل نکلا ہے تو اس پہ کسی کا جادو ہو چکا ہے، اور تم ایک جادو اور سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو۔ یہ مخالفین نے مسلمانوں سے کہا، تو اپنے طور پہ انہوں نے نبوت کے لوازمات، گھٹیا چیزیں، فانی چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ بنائیں، اور آخر میں یہ الزام لگا دیا۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیے تو صحیح کیف ضربوا لک الامثال، یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں اس پہ جادو چل پڑا ہے جی، کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ تو دیکھیے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ یہ راہ راست سے بہک گئے ہیں، غلط رستے پہ چل پڑے ہیں جی۔ فلا یستطیعون السبیلا، اور اتنے غلط رستے پہ نکل چکے ہیں کہ اب یہ سیدھے رستے پہ آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ صلاحیتیں جو نیک رستے پہ آنے کی ہیں وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں، کنڈم کر دی ہیں بالکل وہ صلاحیتیں جو اس طرف آنے دیتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ جن چیزوں کو انہوں نے رسول کے لیے معیار قرار دیا ہے، مادی چیزیں جی، مادی چیزیں، تو فرمایا یہ کیا ہیں جو انہوں نے کہی ہیں، میں چاہوں تو اس سے کہیں زیادہ مادی نعمتوں سے آپ کو نواز سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تبارک الذی، برکت دہندہ ہے وہ ذات، برکات جس کے کنٹرول میں ہیں جی، اور مقدس اضافہ جو کر سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس صورت میں دیکھیں 3 دفعہ تبارک کا لفظ آئے گا، پہلے شروع میں، پھر یہ، اور پھر آخری رکوع میں بھی ہوگا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، 3 دفعہ تبارک۔ تو برکت دہندہ ہے وہ ذات، انشاء، اگر اللہ چاہتا اور اللہ چاہے جی، جعل لک خیرا من ذالک، تو وہ بنا دے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اس کے بنانے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ وہ چاہے، اس کی مشیت ہو، اس کی مرضی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، آپ کے لیے بنا دے خیرا من ذالک، ان کی مطلوبہ معیار سے زیادہ بہتر، جنات، باغات۔ یہ تو کہتے ہیں نا کوئی ایک باغ ہو، ہم آپ کے لیے کئی باغات اس سرزمین میں بنا سکتے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن میں نہریں بہتی ہوں، سدا بہار، ہر وقت نہریں بہتی ہوں۔ اور صرف باغات نہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے اللہ تعالیٰ ان میں محلات بھی بنا دے، باغات کے اندر رہائشی محلات، یعنی جنت کا نمونہ، اس لیے کہ جنت میں جو سکونت کے محلات ہوں گے وہ باغات کے اندر ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں باغات بھی دے سکتا ہے جس میں نہریں بھی بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ محلات بھی دے سکتا ہے۔ جب جنت میں دے گا تو دنیا میں دینے کے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن چونکہ یہ چیزیں نبوت سے میل نہیں کھاتی، ٹھیک ہے نا، اور یہ عارضی اور فانی چیزیں ہیں، اور خود انبیاء کرام بھی ان کو پسند نہیں کرتے۔ مسند احمد میں اور دیگر ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرشتہ میرے پاس بھیجا، اور اس فرشتے نے اللہ کی طرف سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ بطحائے مکہ آپ کے لیے سونے کے بنا دیں۔ بطحائے مکہ جانتے ہیں، یعنی مکہ کے سنگریزے، مکہ کی پتھریلی زمین کو بطحا کہتے ہیں۔ پتھری پتھر ہے، وہاں تو مٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مکہ میں جتنے بھی پتھر آس پاس پڑے پتھری پتھر ہیں، یہ سارے پتھر آپ کے لیے سونا بنا دیں اگر آپ چاہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں تو ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر جی اور یہ زہد اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھی کہ آپ کو اس دنیا مل نہیں رہی۔ دنیا کی پیشکش آپ کو ہوئی، اور اتنی ہوئی کہ اتنی دنیا میں کسی کو نہیں، کہ پورا بطحائے مکہ سونا سونا سونا، اتنا سونا کس کے پاس ہے؟ لیکن آپ نے جواب میں کیا کہا؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں شکرتو کا وحمدتو کا، آپ کا شکر ادا کروں، آپ کی حمد و ثنا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو میں ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے ایک جبریل امین کے علاوہ ایک اور فرشتہ بھیجا، خصوصی، کبھی خصوصی پیغام کوئی خاص فرشتہ لے کر آتا تھا۔ اکثر تو جبریل امین ہی وہی بھی لاتے تھے، پیغامات بھی لاتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اور فرشتہ خاص پیغام، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جبریل بھی آئے، لیکن یہ پیغام وہ خاص فرشتہ لائے۔ اس فرشتے نے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چاہیں تو آپ نبی اور عابد بنیں، آپ چاہیں تو آپ نبی اور کنگ بنیں، بادشاہ۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ نبی تو آپ رہیں گے، نبی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ عابد و زاہد، یا نبوت کے ساتھ بادشاہ؟ یہ پیشکش ہوگی۔ تو حضور نے جبریل امین کی طرف مشورے کی نظر سے دیکھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، مشورے کی نظر سے۔ تو جبریل نے اشارتاً فرمایا کہ آپ تواضع والی زندگی اختیار کریں، عجز و انکسار والی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس میں نبی اور عابد بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن اگر آپ کو پیشکش تو ہوئی تھی نا، آپ چاہتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، آخر وہ بھی تو نبی اور بادشاہ تھے، تو نبی اور بادشاہ بھی تو ہو سکتے تھے۔ یوں تو آپ ایک لحاظ سے بادشاہ تو تھے ہی تھے، ایک اسلامی سلطنت کے فرمانروا تو آپ تھے ہی، امت کے آپ بادشاہ تو تھے ہی، لیکن بادشاہ سے مراد یہ کہ بادشاہانہ زندگی، یعنی منصب کے لحاظ سے تو آپ بادشاہ تھے، لیکن زندگی، ترفع والی زندگی، تنعم والی زندگی کے لحاظ سے آپ نے کہا یہ نہیں چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو خاصہ نبوت کہتے ہیں۔ ہم نے تو نبی کے سامنے یہ چیزیں پیش کی تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے یہی زندگی اختیار کی جو ان کی فی الحال زندگی ہے۔ اس لیے کہ نبی کے لیے، نبوت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، ان کے لیے دوسری چیزیں ضروری ہیں۔ اب حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ دراصل مخالفین کے یہ مختلف اعتراضات یا مختلف ان کے سوالات جو ہیں، یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
پر کوئی اعتراض کی گنجائش ان کو لگتی ہے، اس لیے کہ اس کا اعتراف تو وہ کر ہی چکے ہیں کہ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں جی، امانت دیانت میں وہ بے مثال ہیں، سچائی اور حق گوئی میں ان کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اس بات کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ صرف آپ کی نبوت اور رسالت سے جو فرار اختیار کرتے، جو بھاگنا چاہتے ہیں نا یہ اعتراض کر کے، اللہ فرماتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو قیامت کا یقین نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ حضور کو اگر رسول مانا تو ان کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ قیامت کا وقوع ہوگا، محاسبہ اعمال ہوگا جی، جزا اور سزا ہوگی جی، لہٰذا یہ زندگی محتاط طریقے سے گزارو۔ اگر وہ نبی مان لیتے ہیں تو یہ چیزیں آٹومیٹک ماننی پڑتی ہیں، اور یہ چیزیں چونکہ وہ نہیں اختیار کر سکتے، اس لیے قیامت کے فرار سے، قیامت کے عقیدے کے فرار سے وہ نبی کی تکذیب کر رہے ہیں کہ نبی کو نہیں مانیں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، سمجھے؟ یہ فرماتے ہیں کہ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ وہ باتیں نہیں کہ آپ کی نبوت کوئی قابل شک چیز ہے جی، آپ کا کردار کوئی مشکوک ہے جی، یہ باتیں نہیں، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے۔ جب قیامت کی تکذیب ہو جائے گی تو ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی، ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی ہو جائے گی، اور جب قیامت کو مانیں گے تو زندگی ذمہ دارانہ ہوگی کہ ہم سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ جب قیامت کو نہیں مانیں گے تو کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، کسی نے ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں لینا، اس لیے منمانی کرو، جو جی چاہے کرو۔ اب تو افسوس یہ کہ قیامت کو ماننے والے زیادہ آزاد ہیں، ان کو قیامت کی فکر نہیں ہے، ان کو محاسبہ اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اتنی آزادی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اقرار تو وہ کرتے ہیں کہ قیامت ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، سوال جواب ہوگا جی، اور جنت دوزخ ہے، لیکن جس لائن پہ جا رہے ہیں وہ رستہ بتا رہا ہے کہ ان کا اس پہ یقین نہیں ہے، جس آزادی سے جا رہے ہیں وہ رستہ بتاتا ہے کہ یقین نہیں ہے۔ ترسم کے بکابہ نہ رسی او اے رابی، کی راہ کی تو میں ربی بترکستانس، کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اے دیہاتی تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ جس رستے پہ تو چل نکلا ہے کعبہ کے نام سے یہ تو ترکستان جا رہا ہے، تو یہ بھی کعبہ کے رستے کی بات تو کرتے ہیں لیکن جا رہے ترکستان کے رستے پہ، اس لیے مشکل ہے کہ کعبہ تک رسائی ہو سکے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے تاکہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارے، آزادانہ زندگی گزارے، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی تکذیب سے قیامت کی تکذیب تھوڑی ہو جائے گی، قیامت تو برحق ہے، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں مانتے تو کیا آئے گی نہیں، بل وَآتَنَّا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے بھی جس نے قیامت کی تکذیب کی اس کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جنہوں نے قیامت کی تکذیب کی تو ہم نے اس کے لیے بھڑکنے والی آگ تیار کی ہے، اور ہم ضرور اس میں جھونک دیں گے جس کو یہ نہیں مانتا، اور وہ آگ کوئی دنیا کی آگ مت سمجھیے اس کو۔ اذا رأت من مکان بعید، اذا رأتہم، جب وہ آگ ان کو دیکھے گی، جہنمیوں کو دیکھے گی، منکرین قیامت کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے،
دور سے جب جہنم کی نظر ان پہ پڑے گی دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ دوزخی سنیں گے اس کی آواز کیسی؟ تغیظاً، غیظ و غضب بھری ہوئی آواز، اور چیخ و پکار کی آواز، یعنی وہ آگ ایسے پکارے گی، چیخ چیخ کے ان کو پکارے گی اور ایسی بھڑکے گی کہ اس کے بھڑکنے کی آواز اور اس کی چیخ و پکار کی آواز دور سے یہ جہنمی سنیں گے۔ وہ ایک مستقل عذاب ہوگا، اس کی آواز ڈراؤنی اور خطرناک ایک مستقل عذاب ہوگا، اس کا دھواں مستقل عذاب ہوگا، اور پھر جب جائیں گے وہ تو بات کی ہے نا جی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رستے پہ جا رہے تھے، تو ایک لوہار کی بھٹی رستے میں پڑی، بھٹی میں لوہا سرخ ہو رہا تھا، تو سرخ لوہے کو، آگ میں سرخ لوہے کو دیکھ کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، یعنی قیامت کا منظر سامنے آ گیا۔ بہرحال کچھ سنبھلے اور آگے چلے تو ایک اور آتشین بھٹی جس میں باقاعدہ آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے تھے اور شعلوں کی آواز بھی ہو رہی تھی، وہ جب اس کی آواز بھی سنی اور اس کو جو دیکھا تو اب تو غشی کھا کے گر ہی پڑے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے کہ اس کی آواز سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت پڑھی کہ دیکھو یہ تو کوئی آگ ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ کوئی آگ نہیں ہے، اور یہ اس کی آواز کے مقابلے میں یہ تو کوئی آواز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اذا سمعوا، فرمایا کہ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یعنی وہ منظر، اس آواز سے وہ منظر ان کے سامنے آ گیا، تو آیت پڑھی تو حضرت ربیع گر گئے غشی کھا کر۔ اب یہ بیٹھے اس کے ہاتھ ملنے کے لیے، یہ ہوش میں آئے، لیکن کیسے ہوش میں آئے؟ کافی دیر گزری، کوئی ہوش نہیں آیا، بلکہ ان کی روح ہی پرواز کر گئی، روحی، یعنی صحابہ کرام کو اتنا یقین کامل تھا، اتنا یقین کامل تھا۔ آج ہمارے سامنے کتنے خطرناک مناظر آتے ہیں، آگ کے بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، لیکن ہم تو ٹس سے مسی نہیں ہوتے تو ہوتے رہیں گے، کسی اور کے لیے ہوں گے، ہمارے لیے تو نہیں، ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ لیکن وہ حضرات اسی عبرت پذیری ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عبرت حاصل کرتے تھے، بلکہ جان تک بھی ان کی چلی جاتی تھی۔ دراصل ایسی عبرت پذیری ہی انسان کو راہ راست پہ لگاتی ہے، اور جس میں عبرت پذیری نہ ہو اس کے لیے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں تو وہ اپنی لائن نہیں بدلتی۔ یہ تو دور سے آواز کی صورتحال یہ ہوگی، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب یہ منکرین قیامت ڈال دیے جائیں گے اس آگ میں تنگ جگہ میں، یعنی ایسی تنگ وادیاں اللہ نے بنائی ہوں گی جہنم میں کہ جن میں گھسنا ہی دشوار ہوگا، اور وادیاں بھی آگ کی ہوں گی جی۔ تو جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ میں، اس کی تشریح علماء نے یوں لکھی ہے کہ جس طریقے سے پتھر میں کیل ٹھونکیں آپ،
پتھر میں جب کیل ٹھونکے تو کتنی سخت ہوتی ہے اور کتنی تنگ جگہ ہوتی ہے. یعنی لکڑی میں یا مٹی کی دیوار میں ٹھونکے تو آسانی سے چلی جائے، لیکن پتھر. فرمایا کہ اس طرح جہنمیوں کو ٹھونسا جائے گا جیسے کہ پتھر میں کیل ٹھونسی جاتی ہے، تو کتنی تنگ جگہ ہوگی. اور وہ بھی مقرنینا، باندھ کر جکڑ کر زنجیروں میں. جی تو پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر ہلاکت کو پکاریں گے. ہائے ہلاکت آ جائے، ہائے موت آ جائے، یہ عذاب نہ ہو، ہائے میں مر جاؤں، یعنی میرا خاتمہ ہو جائے پر یہ عذاب نہ آئے. ہلاکت کو مطلب کیا ہے؟ یعنی موت کو مانگیں گے کہ میں مر جاؤں پر یہ عذاب نہ ہو. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ خود ابلیس کو جب جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، ابلیس کو، تو وہ لباس اتار کے سر پہ رکھے کہ اس رکھ کے چیخے گا اور ہلاکت کو پکارے گا ابلیس. تو پھر اس کی فوج کا کیا ہوگا؟ جب قائد کا یہ حال ہوگا تو پھر پیروکاروں کا کیا ہوگا؟ تو ہلاکت کو اور موت کو پکاریں گے. جیسے کہ دوسری صورت میں یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو گئے ہوتے، مٹی میں مل گئے ہوتے، دوبارہ نہ جی اٹھتے اور یہ منظر نہ دیکھنے ہوتے. یاد آتی. لیکن اس کاش سے کیا بنے گا؟ آج کوئی کاش کر لے اور لائن بدل لے تو فائدہ بھی ہے، اس دن تو لائن نہیں بدلی جائے گی نا. تو فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو. ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ہلاکتوں کو پکارو پر ہلاک تم نے ہونا نہیں ہے. جتنا چاہو موت کو پکارو، ہلاکت کو پکارو. اب تو بس ایسی زندگی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ مرنے کا سکون نہ جینے کا لطف. فرمایا آج ہی وقت ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نبوت کے انکار کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اس دن سے انکار کرنا چاہتے ہو اور تم آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور آزادانہ زندگی کا نتیجہ یہ نکلے گا. ٹھیک ہے. قل، آپ فرما دیجئے اذالک خیر، کیا یہ مذکورہ عذاب اچھا ہے کہ قیامت کی تکذیب کر کے تم اس عذاب کا نشانہ بنو گے، تو یہ عذاب اچھا ہے؟ ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کا باغ جو میری رسالت اور نبوت اور قرآن کو تسلیم کرنے کی صورت میں ملے گا. بتاؤ، دو ہی چیزیں ہیں، یہ اچھا ہے ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کا باغ. جی التی وعد المتقون، وہ باغ جس کا متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی تقوی سے گزار کے گئے ہوں، دنیا کی زندگی گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر گزار گئے ہوں. اور زندگی کون سی لمبی ہے؟ بہت محدود، بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اس کو اگر تھوڑا سا آدمی بیچ بچاؤ کر کے گزار لے تو کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اس چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی کو ذرا سا اگر آزادی سے گزار گیا تو کتنا بڑا خسارہ ہے. تو یعنی تم خود ہی فیصلہ کرو، ہم کچھ نہیں کہتے. کیا یہ عذاب اچھا ہے یا وہ ہمیشہ کا باغ وعد المتقون جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے؟ اور متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقی تقوی، حفاظت بر حدود شرع، شریعت کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا، یہ تقوی ہے.
شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں کہ ان کے اندر اندر رہ کے زندگی گزارنی کرنی، اس کی ان حدود کے اندر اندر رہنا یہ تقوی ہے، اور حدود کو کراس کرنا یہ فسق۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، کہ یہ جنت الخلد ان متقین کے لیے پورا پورا بدلہ ہوگا ان کی نیکی کا، وہ مصیرا، اور ان کے پلٹ کر جانے کی جگہ ہوگی۔ جب دنیا سے پلٹ کے جائیں گے تو جنت الخلد میں جائیں گے، اور وہ جنت الخلد ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ تو اب یعنی فیصلہ تم ہی کرو، وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے۔ اب جو اچھا ہے اس کو اختیار کرو۔ پھر یہ باغ کیسا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان متقی لوگوں کے لیے اس باغ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہر من پسند چیز، ہر دل پسند چیز ان کو وہاں ملے گی، جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جی میں آئے گا۔ خالدین، اور یہ خاص وقت تک کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی، کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، سدا بہار زندگی ہوگی اور نعمتوں سے بھرپور زندگی ہوگی۔ اچھا، کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا بدلہ ہے جی۔ فرمایا کہ اس کا وعدہ کرنے والا بھی کون ہے؟ کان علی ربک وعدا مسئولا، اس جنت کا تقوی کی بنیاد پر دینا یہ تیرے رب کے ذمے اس کی مہربانی سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا اس وعدے پر، نہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے، نہ اس کو وعدہ دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے ایک خود ہی وعدہ کر رکھا ہے، اور وعدہ بھی ایسا کہ مسئولہ، جس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ مکر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر کیا کہیں کہ نہیں، تو کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا قانون یہ ہے کہ جس سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور مزید ہمیں اطمینان دلانے کے لیے، کیونکہ ہم وعدے کر کے مکر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یعنی وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، اور جو وعدہ پورا ہو جائے وہ وعدہ نہیں ہے ہمارے خیال میں۔ یہ ہمارے لیڈر حضرات کا قول ہوتا ہے نا کہ جو وعدہ پورا ہو جائے وہ تو وعدہ ہی نہیں ہے، وعدہ ہے وہ جو پورا نہ ہو، لیکن نہیں۔ یہاں فرماتے ہیں وعدہ مسئولہ، ایسا وعدہ ہے اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے جس کی جواب دی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے کون جواب طلب کر سکتا ہے؟ مطلب اتنا پکا ہے کہ جس کی جواب دی اگر کی جا سکے تو کی جا سکتی ہے، لیکن کی جا نہیں سکتی وہاں، تو صرف وعدے کے پکے ہونے کو لیے مسئول کہا، ٹھیک ہے نا؟ مسئول ذمہ دار آدمی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ متقین کو ایسی جنت وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب یعنی فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ اس لائن پہ جاتے ہو جہنم والی یا جنت والی لائن پہ جانا چاہتے ہو۔ اگر آخرت کی تکذیب کی تو وہاں جانا پڑے گا، تصدیق کی اور عملی بھی تصدیق کی، صرف زبانی نہیں، تو پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انتخاب کریں جی، اور پھر اس صحیح انتخاب پر قائم اور دائم بھی رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے اس وعدے کی جگہ میں ہمیں پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔